السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم تین چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، فاریکس ٹریڈنگ بزنس میں ونر، لوزر اور بگنر کون ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ فاریکس میں ونر، لوزر اور بگنرز کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ فاریکس کے اندر ونر، لوزر اور بگنر کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ ان تین پوائنٹس پہ بات کریں گے آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر۔ پہلی چیز، فاریکس میں ونر وہ ہوتا ہے جو فاریکس کے اندر کامیاب ٹریڈر ہو، پروفٹ کے اندر ہو، اس کو ونر بولتے ہیں۔ لوزر کون ہوتا ہے؟ لوزر کا مطلب ہے ایسا ٹریڈر جو ٹریڈنگ تو کر رہا ہو لیکن نقصان کے اندر ہو، اس کو لوزر بولتے ہیں۔ بگنر کون ہوتا ہے؟ ایسا ٹریڈر جس نے آج کل یا کچھ ہی عرصے کے اندر، کم عرصے کے اندر ٹریڈنگ شروع کی، چاہے وہ پروفٹ کے اندر ہو چاہے وہ لاس کے اندر ہو، اس کو ابھی تک اپنے آپ کا نہیں پتہ، بلکہ وہ اپنے شروعات کے اندر، بزنس کے اندر ہو، اس کو بگنر بولتے ہیں۔ فاریکس کے اندر ونر کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ونر کی سوچ، لوزر کی سوچ اور بگنر کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ سب سے پہلی چیز میں بگنر کی سوچ پہ آتا ہوں۔ بگنر کی سوچ یہ ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ بزنس بہت ہی آسان بزنس ہے اور اس بزنس کے اندر میں بہت زیادہ پروفٹ کما سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسی مشین ہے، ایسی اے ٹی ایم ہے جس اے ٹی ایم پہ صرف پیسے نکلتے ہیں اور اس پہ محنت کم کی جاتی ہے۔ یہ بگنر کی سوچ ہے۔ اور بگنر کی سوچ کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ مارکیٹ کے اندر وہ جاتا ہے اور مارکیٹ کے اندر وداؤٹ پلاننگ، وداؤٹ کسی چیز کے، وداؤٹ لرننگ وہ پروفٹ کما سکتا ہے، ایک کامیاب بن سکتا ہے۔ اور بگنرز کی سوچ میں اگر اس چیز کو میں ایڈ کر دوں تو یہ بھی بالکل غلط نہیں ہوگی کہ بگنرز کی سوچ یہ ہے کہ بگنرز کی سوچ میں بھی نہیں ہے کہ فاریکس کے اندر وہ کامیاب شخص ہے یا نقصان، کامیاب کون ہوتا ہے، کیا وہ کامیاب بن سکتا ہے، بلکہ اس کے پاس وداؤٹ پلاننگ وہ کام کرتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی سوچ اتنی محدود ہوتی ہے کنویں کے مینڈک کی طرح کہ مارکیٹ کے اندر وہ بہت جلد اس کنویں کے اندر لانگ ٹرم میں تیر سکتا ہے، حالانکہ کنویں کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ انتہائی قریب ہوتی ہیں اور اس کی سوچ بالکل بھی کم ہوتی ہے۔ دوسری چیز، لوزر کی سوچ اور ونر کی سوچ میں تھوڑا فرق ہے۔ کامیاب ٹریڈر اور نقصان والے ٹریڈر کے سوچ میں بہت سارا فرق ہے۔ ونر ٹریڈر کی سوچ یہ ہے کہ میں پروفٹ کما رہا ہوں، $5 آئیں، $10 آئیں، میں پروفٹ کے اندر ہوں، کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ لے رہا ہوں، کم لے رہا ہوں یا زیادہ نہیں لے رہا لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ کما رہا ہوں، نقصان کے اندر نہیں ہوں۔ لوزر کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ لوزر کی سوچ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر میرے $5000 ڈوب گئے ہیں، اب میں نے $1000 انویسٹمنٹ کی ہے، اب میں نے $100 کما لیا ہے، پیچھے $49 رہ جاتے ہیں، ان کو میں نے کسی نہ کسی طریقے سے کمانا ہے۔ تو لوزر کی سوچ بہت غلط قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ $5000 اگر اس نے آلریڈی واش کر دیا ہے تو وہ $100 کماتا ہے تو وہ پھر بھی $4900 مائنس میں جاتا ہے اور وہ $1000 سے $5000 کو بیک کراتے ارن کراتے واپس کراتے ریکور کراتے وہ اپنا جو $1000 ہے اس کا بھی نقصان کر دیتا ہے اور $1000 سے وہ $5000 سے $6000 میں نقصان میں چلا جاتا ہے۔ ونر کی سوچ یہ ہوتی ہے، ایکسپیرینس لوگ ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ کمانا ہے، اگر میں تھوڑا سا بھی کما دیتا ہوں، میں بالکل چھوٹا سا کما لیتا ہوں، $10,000 سے $5 بھی کما لیتا ہوں تو میں پروفٹ کے اندر ہوں۔ جبکہ لوزر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے آلریڈی ہزاروں ڈالر کا نقصان لیا ہوا ہے، اگر $1000 کا نقصان لیا ہوا ہے، $5 کماتا ہوں تو $995 کیسے ریکور ہوں گے، اور اس کی سوچ اپنے لاس کے اوپر ہوتی ہے، پروفٹ کے اوپر نہیں ہوتی۔ جبکہ ونر کی جو سوچ ہے وہ پروفٹ کے اوپر ہوتی ہے، نقصان کی طرف نہیں ہوتی۔ تو اب یہ تین ٹریڈرز کی الگ الگ سوچ ہیں۔ لوزر چاہتا ہے کہ میرا جتنا بھی لاس ہو، چاہے وہ اس کی انویسٹمنٹ سے کئی گنا زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ریکور ہو جائے۔ اور بگنرز کی سوچ یہ ہے کہ وہ پروفٹ کے اندر اس کے پاس اس کی بہت محدود سوچ میں وہ داخل ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ ایک بہت ہی آسان سی چیز ہے، بغیر سیکھے، بغیر محنت کیے، بغیر ایکسپیرینس کے وہ پروفٹ کے اندر جا سکتا ہے۔ اب ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے آج کا کہ کیا سوچ ہونی چاہیے بگنر کی، کیا سوچ ہونی چاہیے ونر کی، اور کیا سوچ ہونی چاہیے اس شخص کی جو شخص نقصان کے اندر ہے۔ زیادہ تر تعداد ہمارے پاس نقصان والے لوگوں کی ہے، تو اب ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے، یہ ہمارا آج کا جو ٹیٹوریل ہے اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے۔
پہلی چیز ونر کی سوچ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پروفٹ کے اندر ہیں، آپ کو $2 بچیں، $10,000 پہ ڈیلی کا آپ پروفٹ کے اندر ہیں. اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں $2 کما رہا ہوں، نقصان نہیں کر رہا، تو میں کچھ نہ کچھ لے کر جا رہا ہوں. اگر میں $2 کی جگہ $10 کما کر دوسرے دن $100 کما لیتا ہوں، تو پھر مجھے $2 کماتے کماتے بہت سا ٹائم اپنے لاس کو ریکور کرنے میں لگ جائے گا. تو پروفٹ کے اندر جانا ہے، کم پروفٹ کے اندر جانا ہے، نقصان سے بچنا ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے ونر کی. لوزر کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ لوزر کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر اس نے جو کام کیا ہے، جو نقصان کیا ہے، وہ اس کو بھول جائے. اگر اس کو بالکل نہیں بھولتا تو وہ لازمی سی بات ہے اپنے چھوٹے اکاؤنٹ پہ بڑی ٹریڈ لگائے گا. کتنا عرصہ پروفٹ میں جائے گی، کتنا عرصہ اس کی قسمت اس کے ساتھ دے گی، تھوڑے عرصے کے بعد وہ شخص نقصان میں جا کر اپنے نقصان کو اور زیادہ بڑھا دے گا. تو لوزر کو چاہیے یہ کہ اگر اس کا $1,000 کا اکاؤنٹ ہے اور $5,000 اس کا آلریڈی لاس ہو چکا ہے، تو وہ $5,000 کو بھول جائے جو اس کا لاس ہو چکا ہے. اب اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس شعبے کو اندر نقصان بعد میں ریکور کرنا ہے، پروفٹ پہلے کمانا ہے. $1,000 سے $5,000 $10,000 ریکور کرنا بہت مشکل کام، بلکہ ناممکن کاموں میں سے بھی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ لوزر ہیں تو آپ کو اپنے پرانے نقصان کو بھولنا پڑے گا، ایک نئے طریقے سے کہ آپ کو دوبارہ اس بزنس کے اندر آنا ہے اور ایک کامیاب ٹریڈر بننا ہے. تو کیا میں کامیاب ٹریڈر کب بنوں گا؟ لاس بعد کا معاملہ ہے، لاس کا ریکور ہو جانا بعد کا معاملہ ہے. پروفٹ کو آپ نے کما کر کامیاب ہو جانا یہ پہلا معاملہ ہے. اگر آپ ایک کامیاب ٹریڈر بن جاتے ہیں، بہت سارے مواقع ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں پہ آپ لوگ اتنا پروفٹ کما سکتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کر آ سکتے ہیں. آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ٹریڈنگ آپ کی بہت اچھا آپ کو، آپ کے دوستوں کو پروفٹ دے سکتی ہے. اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو بہت زیادہ مواقع ہیں آپ کو فاریکس میں آپ کا جو مستقبل ہے اس کے روشن ہونے کے. تو تیسرے نمبر پہ سوچ ہے وہ ہے بگنرز کی. فاریکس انتہائی مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کے اندر آپ جب جائیں گے تو اس کے لیے آپ کا نقصان زیادہ ہوگا. کوئی بھی کام بغیر سیکھے آپ کریں گے، اس کا آپ کا نقصان ہی ہوگا. تو بگنرز وداؤٹ پلاننگ آپ نے کام نہیں کرنا. اگر وداؤٹ پلاننگ آپ کام کریں گے بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. آپ کا نقصان ہو جائے گا. اور اگر آپ بغیر کسی پلان کے آتے ہیں، پروفٹ کو ڈیلی وڈرا کروایا کریں. نقصان تب بھی ہوگا، اکاؤنٹ واش تب بھی ہوگا، لیکن اس کے اندر جسٹ آپ کا یہ بینیفٹ ہو جائے گا کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ نقصان میں سے آپ بہت زیادہ وڈرا بھی کروا سکتے ہیں یا ہاف وڈرا بھی کروا سکتے ہیں. آپ کو کم سے کم دل نہیں ٹوٹے گا. تو اگر آپ نقصان کے اندر ہیں، دوبارہ میں آپ سے کہوں گا تو اس کے لیے آپ نے اپنے پریویس نقصان کو بھول کر اس بزنس کو سمجھ کر کامیابی کی طرف جانا ہے. کامیاب ہونا آپ کا مقصد ہونا چاہیے. آپ کا مقصد لاس ریکور نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو سوچیں. $5,000 سے آپ $1,000 کما سکتے ہیں. $1,000 سے $5,000 کماتے کماتے آپ کا وہ پرانے والا جو پریویس آپ کا بیلنس تھا اس میں آپ کا یہ بیلنس بھی ایڈ ہو کر $6,000 بن جائے گا. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لوزرز کے لیے اسپیشلی طور پر، اپنے جو آپ کا نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کو بھول جائیں اور نئے سرے سے ایک اپنا مائنڈ بنائیں کہ اب میں نے تھوڑا کمانا ہے، اپنی غلطیوں کو درست کریں اور دوبارہ پروفٹ کی طرف آ جائیں. یہ سب سے بہتر وے ہے جس وے پہ آپ پروفٹ کما سکتے ہیں اور ایک کامیاب ٹریڈر بن سکتے ہیں. اگر آپ کامیاب ٹریڈر بن جائیں، آپ کے پاس بے شمار آپشن موجود ہیں. آپ دنیا کے اندر اپنا نام بھی کما سکتے ہیں، بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی اور سوال بنتا ہے، کوئی اور چیز آپ کو ایڈ کرنی ہوئی آپ کر بھی سکتے ہیں. اپنی طرف سے اپنی آراء کا اظہار پہلے کی طرح لازمی دیا کریں، کومنٹس میں دیا کریں. باقی کوئی کویشچن ہے آپ کا اس حوالے سے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.